معاشرتی سیاسی زندگی ہے، اگر اس کے مسائل کے پس منظر میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز روبہ زوال ہے، اخلاق حسینہ، اخلاق کریمہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ پیش کیا، ہم آج اس کو اپناتے نہیں ہیں اور زمانہ ایک طرف سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو اٹھان تھی اخلاق حسنہ کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ نے جو مثال پیش کی، اس کے بعد سے ہم اب یہ زمانہ ایک طرف جاتا جا رہا ہے۔ بلا شبہ جو مسلمانوں میں بنیادی طور پہ کمی آئی ہے وہ دراصل اخلاقی کمی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مسلمان ایک زوال کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں اور مستقل طور پہ بڑھتے آ رہے ہیں۔ اگر جب تک کسی قوم میں اخلاقی اقدار عروج پہ نہ ہوں اور اخلاقی اقدار زندہ نہ ہوں تو وہ قوم اپنے عروج کو نہیں پہنچ پاتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت کا نمونہ ہے، جو عملی نمونہ ہے، وہ ہماری آج کی اجتماعی زندگی کے لیے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے۔ آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو اصحاب کرام نے ارشاد فرمایا اور جو احادیث کی کتابوں کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو اتنے حیرت انگیز نمونے ملتے ہیں کہ اس کا کوئی اس کی کوئی دوسری نظیر نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثال کے طور پہ کہ آپ نے کہا کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی نرم خو ہے، نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور وہ نرمی پہ وہ چیز دیتا ہے جو سختی اور تشدد پہ نہیں دیتا۔ ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اور اب اندازہ لگائیں کہ دوسری طرف عملی نمونہ یہ دکھایا کہ کہا جاتا ہے کہ بعض یہودی آپ کے پاس آتے تھے اور آپ کو سلام کرنے کے بجائے آپ پہ لعنت کرتے تھے، موت کی دعا کرتے تھے۔ ایسے ایک موقع پہ حضرت عائشہ بہت زیادہ خفا ہو گئیں اور یہ ایک طبی فطری بات تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عائشہ کو روکا کہ ایسا مت کرو۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم، تم پہ لعنت ہو یا تم پہ موت ہو، یہ کہہ کر کے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، تمہیں سختی نہیں برتنا چاہیے۔ اسی طرح ایک صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایک چیز ایسی بتا دیجئے جس کو میں حرز جاں بنا لوں، جس کو میں اپنے عملی ایک نمونہ اور اساس بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تغضب، تم غصہ نہ کرو، کیونکہ غصہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اسی طرح غصے کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت ہی بہترین ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہادر اور پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اکھاڑے میں کسی میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ جو اصل بہادر یا شجاع ہے وہ ہے جو اپنے نفس پہ کنٹرول کر لے، اپنی انا پہ کنٹرول کر لے۔ جی بے شک، انشاءاللہ اور مزید بات کریں گے۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ محترم کون کہاں سے؟ شاہین باغ دہلی سے بول رہے ہیں۔ محترم بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو جلوس نکلتا ہے 10 نکلنے کا، ہم سنے تھے کہ 10 کا مطلب تھا منمانی کرنا، تو مطلب کیا ہے جلوس صحیح ہے یا ہے؟ ٹھیک بتاتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں دہلی سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ ہاں وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں پونا سے بول رہا ہوں۔ پونے سے، جی بتائیں، سوال بتائیں۔ سوال یہ تھا صاحب، جیسا کہ سرکار دوارا ہم پر اجتماعی طور پر درود و سلام پڑھا جا سکتا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم کون کہاں سے؟ میں نظام آباد ضلع نندی سے بات کر رہا تھا۔ جی بتائیے، سوال بتائیے گا۔ سوال کیا ہے صاحب، یہ جو عید میلاد ہے نا صاحب، جی ہاں بتائیے، سوال بتائیے۔ بہت شکریہ۔ ہم درخواست کرتے ہیں مہمان نعت خواں صاحب سے، مداح اہل بیت سے، کہ ایک نعت پاک پیش فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا مجھے بھی اپنی عطا بے حساب دو، لفظوں کو حسن اور قلم کو شباب دو،
نادانو تم عظمت آقا سے بے خبر، محشر میں منہ دکھاؤ گے، کیسے جواب دو؟ تبلیغ کا چراغ بھی، خلق عظیم بھی لے کر حضور آئے ہیں، یہ انقلاب دو آقا مجھے بھی اپنی عطا بے حساب دو، کب سے ہنات پاک کا ساغر لیے ہوئے، یا مصطفیٰ مجھے بھی ثنا کی شراب دو، آقا مجھے بھی۔ ناظرین، آج کا ہمارا عنوان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات، کیا تعلیمات ملتی ہیں اور ہم کیا تعلیمات اپنا رہے ہیں اور ہماری زندگی کس دہانے پر جا رہی ہے، ہم اپنا جائزہ لیں۔ بھائی صاحب نے ابھی سوال کیا تھا کہ جلوس وغیرہ میں من مانی کرنا، لوگوں کو اذى رسانی کرنا، لوگوں کو تکلیف پہنچانا، یہ کہاں تک درست ہے؟ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اور جشن میلاد منانے کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مولانا سے درخواست ہے اس سوال کا جواب عطا فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، بنیادی طور پہ ایسی چیزیں جس سے عوام کو کسی طرح کا نقصان پہنچتا ہو، ان کے آنے جانے میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں۔ تو اس طرح کے اگر مسائل کریٹ ہوتے ہوں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بسا اوقات ایسی مشکل نہیں ہوتی ہے کہ اگر کوئی راستہ ایسا رک جائے تو کوئی اور بغلی راستے ہوتے ہیں، دوسرے راستے ہوتے ہیں، کسی بہت ہی انتہائی ضروری چیز کے لیے، جیسے کوئی اجتماع ہو رہا ہو یا اسی طرح کے کوئی اور تقریب ہو رہی ہو، عمومی فائدے کی چیز ہو، مذہبی ہو، تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، ہاں اس شکل میں کہ اس سے ایسی پریشانی پیدا ہو جائے جس کا کوئی حل بظاہر بالکل سامنے نہ ہو، تو یقیناً اس کے پھر کوئی جگہ تبدیل کرنی چاہیے، دوسری جگہ اس کا استعمال کرنا چاہیے، ورنہ اگر کوئی اس کا ایک سولوشن موجود ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جی، دیگر سوال آیا تھا، بھائی صاحب نے اجتماعی سلام و درود سے متعلق سوال کیا تھا پونے سے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیے، اجتماعی درود و سلام میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل اجتماعی انفرادی طور پہ بھی آپ درود پڑھ سکتے ہیں اور اجتماعی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں، زور سے بھی پڑھ سکتے ہیں اور آہستہ آہستہ دل میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے آپ موجود ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے درود کو پہنچا دیتے ہیں۔ ہر صورت میں درود پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ ناظرین سے درخواست ہے، پروگرام چل رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر چل رہا ہے، آپ بھی سرشار ہوتے جائیے، درود پاک کے نذرانے بھیجتے جائیے تاکہ آپ بھی اس فیض جاری سے اپنے آپ کو سرشار کرتے رہیں۔ کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ جی میری لائن چالو ہے۔ جی بتائیے، کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں گجرات سے بول رہا ہوں، یونس خان۔ یونس خان گجرات سے۔ جی یونس بھائی بتائیں، سوال بتائیں۔ جی میرا سوال ہے کہ نبی رسول اللہ کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ نبی رسول اللہ کی صحابی نے پوچھا کہ ہمارے شہر کے لیے دعا کیجیے۔ تو ہمارے شہر کے لیے جیسے نبی رسول اللہ سے پوچھا گیا نا کہ امن کے لیے دعا کیجیے، تو ہم نے امن کے لیے دعا کیا تھا۔ جی جی جی، تو یہ کون سا شہر تھا کہ جس کے لیے نبی رسول اللہ سے دعا کی گئی، نبی رسول اللہ نے دعا نہیں کی فرمائی؟ ٹھیک ہے صاحب، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں گجرات سے جوائن کیا۔ دیگر کالر بھی لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محترم، کون کہاں سے؟ میں پانڈو سے بات کر رہا ہوں۔
محترم اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے, ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے گا. بتائیں, سوال بتائیے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ذریعہ بنا کے بھیجا گیا ہے نا؟ دنیا میں ذریعہ بنا کر بھیجا گیا. جی 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 بتائیے, سوال بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجا گیا نا, ذریعہ اور مطلب ایک ہی ایک تھا. آواز کلیئر نہیں ہو رہی ہے, آپ کا سوال ادھورا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ذریعہ بنا کر بھیجا گیا. ٹھیک ہے, بتاتے ہیں. بے شکریہ, آپ نے ہمیں کال کیا. مولانا صدقہ سے سوال کا جواب عطا فرمائیں کہ بھائی صاحب نے, یونس خان صاحب نے شہر گجرات سے سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے اور کس شہر کے لیے دعا امن کی درخواست کی تھی. کچھ اس طرح کا سوال تھا. دیکھیے, میرے خیال سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے, جو واقعات ہیں, وہ بتاتے ہیں کہ جب کہیں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے. کہیں بد دعا کے لیے کہا جاتا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں بھی دعا کرتے تھے. کبھی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پہ لعنت نہیں کی, کسی کی بد دعا نہیں کی. ہاں, ایک صحابی کا واقعہ یہ ہے کہ یمن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے تو بعض صحابہ نے کہا ایک دوسرے علاقے کے لیے کہ جس طرح سے یمن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہاں کے لیے بھی آپ دعا کریں, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی, دعا نہیں کی. لیکن عام طور پہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ہے وہ اس کے بارے میں واضح طور پہ احادیث میں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول کسی پہ لعنت نہیں کرتے تھے, ہر حال میں دعا کرتے تھے. بعض صحابہ آئے, انہوں نے کہا کہ طائف کے لیے بد دعا کر دیجئے, آپ نے اس کے لیے دعا کی. اسی طرح سے ایک دوس قبیلہ تھا, اس کے بارے میں بد دعا کرنے کے لیے کہا, اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہم اہد دوسا وأت بہم, کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے اور اس کو قریب کر دے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی مزاج آخری حد تک یہ تھا کہ وہ دعا ہی کرتے تھے, بد دعا نہیں کرتے تھے, کسی کو بھی لعنت نہیں کرتے تھے. ہر حال میں وہ رحمت اور شفقت کا ہی مظاہرہ کرتے تھے. سبحان. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ جاری ہے لیکن ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ, کہاں سے؟ ہاں, میں رانا فاطمہ بول رہی ہوں, ممبئی سے. جی بتائیں, سوال بتائیں. مفتی صاحب سے دعا کی درخواست ہے. یہ اولاد نہیں ہے, 9 سال سے. اولاد نہیں ہے, اللہ آپ کو اولاد سے مالا مال فرمائے. بہن انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب, اس کے لیے کیا دعا ہوگی بتائیں گے. بہت شکریہ, آپ نے ممبئی سے جوائن کیا. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. جی بھائی صاحب, کون, کہاں سے؟ میں راجی صلاح الدین بول رہا ہوں, نابینا. غازی صلاح الدین صاحب, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ دعا ہے صاحب آپ کی. جی محترم, بتائیں, سوال بتائیں, کیا سوال کیجیے گا آج؟ میرا سوال یہ ہے صاحب کہ اللہ کے رسول رحمت عالم بنا کے بھیجے گئے دنیا میں. جی. آج کل ہم ان کی میلاد کی عید تو مناتے ہیں بہت خوشی سے, جی, مگر ان کے بتائے راستے پہ نہیں چلتے صاحب. جی, کیونکہ ہر مسلمان اپنا اپنا ایسا, انہوں ایسے انہوں ایسے بول کے بولتے. مسلمان ایک کیوں نہیں ہے صاحب؟ اس کے بارے میں ذرا سب مسلمان ایک ہو بول کے دعا کرو. ایک مسلمان بھائی کو قتل کر رہا, باپ کو قتل کر رہا, بھائی بہت ہو رہی ہے صاحب. اس کے بارے میں سمجھائیے. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. انشاءاللہ آپ کی درخواست بھی پوری کی جائے گی, دعا کے لیے مولانا سے کہا جائے گا. ناظرین, پروگرام کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. انشاءاللہ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ضرور ہو رہا ہے. اچھا, مائک سے آ رہی. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو, جس دن حضور قیامت سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو, فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ جس بستی میں 3 مسلمان ہوں اور وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہ ادا کی جائے تو ان کے اوپر شیطان غلبہ پالے گا. بس تم لوگ جماعت کی پابندی کرو، کیونکہ بھیڑیا اس بکری کو کھا جاتا ہے جو کلہ سے دور ہو. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے اسپیشل ٹرانسمیشن جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پروگرام میں. آج کا ہمارا موضوع چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ اور اخلاق کی تعلیمات. انشاءاللہ اس موضوع پر اور روشنی ڈالیں گے. ہمارے ساتھ مہمان محترم ڈاکٹر وارث مظہری صاحب تشریف فرما ہیں اور ساتھ میں میر داور علی داور صاحب تشریف فرما ہیں جو نعت پاک کے نذرانے آپ کی نظر فرما رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. جو سوالات ہمارے ساتھ تھے انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات دیتے ہیں. سوال آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تشریف لائے ایک ذریعہ ہے اللہ کو جاننے کا، تو ذریعہ اور وسیلہ کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہے؟ مولانا سے اس کا جواب درخواست ہے. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بھیجا جانا، مبعوث کیا جانا، جو بنیادی اس کا مقصد ہے وہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں، ایک تعلق قائم کر دیں خالق اور مخلوق کے درمیان. اور اس طریقے سے اللہ کے رسول تمام انسانوں کے لیے نجات دہندہ بن کر کے آئے، انہیں ہدایت دینے والے بن کر کے آئے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول ذریعہ ہیں اللہ کے پیغام کو بندے تک پہنچانے کا اور بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا. جو خالق ہے اس کو مخلوق سے ملا دیا جائے. تو یہ ذریعہ کا کام رسالت کا جو منصب ہے، نبوت کا جو منصب ہے، اس منصب کا بنیادی فریضہ ہی یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ایک ذریعہ یا وسیلہ کا کام کرتا ہے کہ خالق اور مخلوق میں جو دوری ہے اور جو ہمیشہ تاریخ میں رہی ہے اس دوری کو ختم کر کے ایک دوسرے سے ملایا جائے تاکہ اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں وہ جانے کے مستحق ہو جائے. جی مولانا دیگر سوال بہن صاحبہ نے کیا تھا رانا فاطمہ صاحبہ نے ممبئی سے کہ انہیں اولاد نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دعا بتائیں اور یہ کیا عمل کریں. اور دیگر غازی صلاح الدین صاحب نے بھی سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو بتایا ہوا ہے اور ہم لوگ چلتے نہیں ہیں، اس پر چلنے کی ہمیں اللہ ہدایت دے، توفیق دے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. بہت اچھی بات. دیکھیے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ صلاۃ الحاجت اس طرح کی ضرورتوں کے لیے صلاۃ الحاجت پڑھنی چاہیے. آپ کو چاہیے کہ آپ تنہائی میں 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں، صلاۃ الحاجت کی نیت سے، نماز حاجت کی نیت سے، اور پھر اس میں خاص طور سے دعا کریں جہاں تک ہو سکے. ایک اور بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ایک حدیث سے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بھی کوئی اچھا سے اچھا عمل کیا ہو اور اس میں خلوص نیت سے کیا ہو، خالصتاً لوجہ اللہ کیا ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا ہو، اس کو آپ بنیاد بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں
ایک واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اس کی بنیاد پہ یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے. آپ اپنے اس طرح سے کسی خالص عمل کے حوالے سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دعا قبول کرے گا. اسی طریقے سے ایک اور چیز جو حدیثی سے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے صدقہ. آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کے بندوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں اس نیت سے، اور یہ نیت رکھیں کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی گود بھرے گا. آمین آمین آمین. دیکھتے ہیں کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں دانش میاں رامپور یو پی سے. جی دانش صاحب بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال تو کچھ نہیں مگر یہ کہ مجھے کوئی ایک اچھی سی نعت سننی ہے اور مطلب کہ جو ہے سب کو رامپور اپنے شہر والوں کو رامپور واسیوں کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور جتنے بھی مسلمان بندے ہیں ان سب کو عید میلاد النبی کی مبارکباد. بے شک بے حد شکریہ آپ نے ہمیں رامپور سے السلام علیکم کال کیا اور سارے عالم کے مسلمانوں کو عید میلاد کی مبارکباد پیش فرمائی. دیگر کالر بھی لائن پر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مہتاب عالم بول رہا ہوں الہ آباد سے. جی مہتاب صاحب بتائیں سوال بتائیں. جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ جی پہلے عمرہ ضروری ہے کہ حج ضروری ہے جب حج کرنے جائے تو؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. آج کا جو ہمارا موضوع ہے اخلاق سے متعلق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق ہے. عمرہ اور حج کا جواب انشاءاللہ عمرہ اور حج کے موسم میں ضرور دیں گے. اس موسم میں انشاءاللہ صرف نور کی بات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کی بات ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. جیسے آپ نے ایک کالر کو سنا کہ اپنے نعت پاک کی خواہش ظاہر کی، ہماری درخواست ہے مہمان محترم سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، میری بھی دعا کیجئے سرکار مدینہ، میری بھی دعا کیجئے سرکار مدینہ، سرکار مدینہ، بیمار ہوں دامن کی ہوا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے، اعمال کچھ ایسے ہیں کہ شرمندہ ہوں آقا، شرمندہ ہوں آقا، کملی میں مجھے اپنی چھپا کیوں نہیں دیتے، تڑپوں یا میں آ جاؤں، بتا کیوں نہیں دیتے، آقا مجھے طیبہ کی رضا کیوں نہیں دیتے. ناظرین پروگرام کا سلسلہ یقیناً جاری رہے گا. ایک کالر لائن پر موجود ہے، دیکھتے ہیں کال لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ میں پشچم بنگال پر بول رہا ہوں، براکر سے. جی بتائیں سوال بتائیں. میرا سوال یہ ہے جو عید میلاد النبی جشن مناتے ہیں، جلوس وغیرہ جو نکالتے ہیں، یہ کوئی صحابہ یا کسی بزرگوں سے
साबित किया गया है ठीक है कि नहीं? इसका सवाल मुझे पूछना था। ठीक है, ये बताते जो हैं। लोग निकलते हैं, जो घोड़ा में, हाथी में, ये सवार वगैरह करके जो निकलते हैं, तरह तरह का जो किसी बनाते हैं, क्या ये है जायज? ठीक है, बताते हैं। जबकि बेहद साहबा ने शुक्रिया, इस जमाने में मनाया, उनके बाद भी ये कोई बुजुर्गों ने मनाया है? बेहद शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, इंशाल्लाह वक्फे के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे। क्यों छोड़ दिया जाए? वरना क्या था हश्र के दिन मेरे खाली हाथ में। फिर हश्र की गर्मी से डरने की जरूरत क्या, रोजे पे उन्हें तूने जब नात सुना ली है। का जीना तो बेकसी है, यहाँ का मरना भी बेबसी है। बुला लो रोजे पे अब तो आका, ये जिंदगी कोई जिंदगी है। मिलादुन नबी के मौके पर दारुस्सलाम हैदराबाद से कुल हिंद मुशायरे का रास्त टेलीकास्ट 14 जनवरी रोज मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नाज़रीन, वक्फे के बाद जश्न मिलादुन नबी प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। रबीउल अव्वल माह की तारीफ में हफीज जालंधरी साहब ने लिखा है, रबीउल अव्वल उम्मीद की दुनिया साथ ले आया, दुआओं की कबूलियत को हाथों हाथ ले आया। ये क्या कम है कि रबीउल अव्वल आया है और दुआओं की कबूलियत का जरिया बन रहा है। हम हर जगह से दुआ करें, न कि किसी तरह के एतराजात जताएं, न किसी को तकलीफ पहुंचाएं। जहां तक हो सकता है जरूरतमंदों की मदद करें, बीमारों की मिजाज पुरसी करें, जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी करें। ऐसे करोड़ों लोग जो है बीमार हैं, परेशान हैं, बेघर हैं, बेसरो सामान हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसना ये सब तमाम लोगों के लिए अगर हम करते हैं, इन तमाम न सही जरा घर की गली से बाहर तो निकलो कि देखो कहीं पड़ा होगा कोई शराबी होगा भी पड़ा होगा, तब भी उसकी मदद कर दे कि इंसान है, अल्लाह को प्यारा है। और कोई जानवर भी होगा तो उसे भी कुछ पानी दे दो कि ठंड का मौसम है, कि धूप की बात है। तो जहां तक हो सके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा है उसे अपनाने की कोशिश करें। 1000 गुना अगर करते हैं लेकिन एक नेकी भी कमाने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं, कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम, कौन कहां से? मैं गुजरात आनंद से बोल रहा हूँ, शौकत अली शमसी। आनंद से शौकत अली साहब, बताएं, सवाल बताएं। ये बताइए, जो जल्लूस निकलता है बाराफात का, जी, ये जायज है या नाजायज है? ढोल ताशा बजाते हैं। ठीक है, बताते हैं कैसे इंशाअल्लाह। बनाया जाए, किस तरीके से बनाया जाए, ये बताइए। जी जी जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आनंद गुजरात से कॉल किया। अभी हमने बताया कि किस तरह से ये मनाया जाए। आप इयादत करें, परेशान लोगों की परेशानी दूर करें, जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करें। यह सबसे बेहतरीन तरीका है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाने का, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुकद्दस को खुश करने का। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, पहले तो आप सबको ईद जश्न मिलादुन नबी की मुबारकबाद। आपको भी बेहद मुबारक हो। जी, मेरा नाम मोहम्मद समीर, मैं महबूबनगर से बात कर रहा हूँ। बताएं समीर साहब, क्या सवाल?
جی ہم جو یہ عشر مبارک جو دیکھتے ہیں نا جی. یہ قرآن اور حدیث میں کہاں تک صحیح ہے اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اور میری ناز کی فرمائش ہے وہ بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا محبوب نگر سے. سوال کا جواب عطا فرمائے. مولانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو آثار ملتے